علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کچھ 11ویں سپارے کا حصہ اور جس سورہ یونس کا اور اس کے علاوہ سورہ ہود 12ویں سپارے کی اور سورہ یوسف کا خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ سورہ یونس مکی آیت ہے، سورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو ذکر فرمایا، اور ان تمام چیزوں میں زیادہ جو اہمیت ذکر کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اللہ عالم بالصواب اور اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی ان کی حقیقی مراد سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ حروف معجزات بھی ہیں کہ جس سے عرب حضرات جو اپنے آپ کو کلام کا ماہر سمجھا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمیں عربی زبان پر اتنی مہارت حاصل ہے کہ اتنی کسی کو نہیں، تو ان کے سامنے بھی جب یہ پیش کیے گئے تو وہ عاجز ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھرپور ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کی طرف وحی کی ان میں سے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے؟ یعنی یہ واقعہ، یہ صورتحال ہمیشہ سے ہی آئی کہ جب کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ جا کر لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو حق بات بتاؤ، تو ان کو اس پر تعجب ہوا اور بات کو یقین نہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تعجب کی بات نہیں، یہ نبی ہم نے مقرر کر دیے، اب ان کے ذمے تھا کہ انذر الناس وبشر الناس، لوگوں کو ڈرائیں بھی صحیح اور لوگوں کو خوشخبری بھی دیں۔ وہ ڈرانا عموماً ہوگا، خوشخبری ان کے لیے ہوگی جو بات کو قبول کر لیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت یہاں پر بیان فرمائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تیار کیا، بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر۔ اب یہاں پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 6 دن اور 7 راتوں میں یا 7 راتوں یا 6 دنوں کے اندر اللہ نے بنایا۔ ثم پھر یدبر الامر، پھر تمام معاملات جتنے بھی ہیں ان تمام معاملات کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ یعنی زمین آسمان کا جتنا بھی نظام ہے اللہ نے بنایا، اس کی قدرت میں ہے، اس کے اندازے، اس کے حکم، اس کی سوچ اور تدبیر سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی اس کے پاس شفاعت کرنے والا نہیں سوائے اس کی اجازت کے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ تمہارا رب ہے وہ اللہ، لہذا اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب کے پوری اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے، اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی۔ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود یہاں پر فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن کیا، والقمر نورا، اور اس چاند کو منور کیا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور ان کی منزلیں طے کر دی۔ آج چاند یہاں پر ہوگا، اتنا ہوگا، پھر بالکل چھوٹا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، اس طریقے سے
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقدرہ منازلہ، اس چاند کی منزلیں بھی طے کر دی لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کے بارے میں جان سکو، والحساب، اور اپنے حساب کتاب بھی معلوم کر لو، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیے بلکہ حق اور سچائی کے ساتھ بیان کیے ہیں، پیدا کر دیے ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد یفصل الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر یہ ہمارے سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کس لیے؟ لقوم یعلمون، تاکہ یہ قوم جان لے۔ ان سب چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ کوئی ذات ہے جو سورج کو نکالتی ہے پھر غروب کر دیتی ہے، چاند کو طلوع کرتی ہے پھر غروب کر دیتی ہے، کبھی بالکل باریک ہوتا ہے پھر کبھی بالکل روشن چمکدار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے صدیاں گزر چکی، ہزاروں سال گزر چکے، اسی طرح سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان فی خلق اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ رات اور دن کو اختلاف میں کبھی دن آتا ہے کبھی راتیں آتی ہیں، اور جو کچھ زمین آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان سب کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے۔ لہٰذا یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اب یہ ہے کہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور انسان ہمیشہ بہت جلدی کرنے والا ہے۔ بعض مرتبہ انسان جلدی میں اپنی اولاد کو ہی بد دعائیں دے دیتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہو مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ لہٰذا اسی جلدی کی وجہ سے انسان جتنے بھی نبی آئے اکثروں کو جھٹلایا گیا، جلد بازی میں فوراً انکار، پھر جب زمانہ آہستہ آہستہ گزرتا چیزیں ہوتی گئیں پھر بعد میں مانتے گئے۔ تو یہ جلد بازی انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور انسان ان جلد بازیوں کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو دنیا میں بھی انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں اور آخرت میں بھی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جلد بازی سے بھی منع فرمایا، اور بعض جگہ تو پہ یہ آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی وجہ، اور درمیانہ روی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنے معاملات کے اندر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو دیکھے، ان کو سوچے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس آیت یہاں پر واقعہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی یہ رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو حق کی طرف بلایا، لیکن وہ ان کی بات کو نہ مانے، اور جب نہیں مانے اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے طور پر جب ناامید ہو گئے کہ ان لوگوں نے اب میری بات کو نہیں ماننا اور میرے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلنا، تو پھر یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چل پڑے، اور ان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا، جب عذاب آنے لگا، اب یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ بھی آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں، اپنا اندازہ انہوں نے لگا کر وہاں سے نکل گئے۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے، وہاں پر طوفان، اور یہ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ بہرحال آخر میں ان کو ایک بڑی ویل مچھلی نے ان کو اپنے اندر جو ہے وہ نگل لیا۔ وہاں پر بعض روایت میں 40 دن تک وہاں رہے، اور وہاں پر دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا پڑھتے، اور ان کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات بھی عطا فرمائی، اور ان کو پھر جا کر کنارے پر اس مچھلی نے ان کو باہر جو ہے وہ پھینک دیا۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، بعض بات ہے کدو کی ایک بیل لگا دی، پھر وہ کدو کھاتے تھے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اور ان کی قوم کا معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ تو چلے گئے، انہوں نے دیکھا ہمارے نبی تو نظر نہیں آ رہے، اور اللہ کی عذاب اور نشانیاں ان کے سامنے آنے لگی۔ وہ فوراً جب انہوں نے یہ دیکھا
تو وہاں سے وہ بھاگے، میدان کی طرف چلے گئے اور میدان میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے اور رونے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے توبہ اور استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ واحد قوم ایسی ہے کہ جن کو عذاب سامنے آ رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا۔ تو بات یہ تھی کہ توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اور جو توبہ استغفار کرتے رہیں گے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر دیں گے۔ اسی طرح اسی صورت میں نوح علیہ السلام کی قوم کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بتائے اور فرمایا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں، سہولت اور عافیت نہیں ملی۔ نبیوں کو جھٹلایا، برباد ہو گئے، نبیوں کو جھٹلایا، برباد ہو گئے۔ صرف ایک یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ جب عذاب آ گیا، یعنی ولو جاءتهم کل آیۃ، اللہ کی جب ساری نشانیاں پہنچ گئی، حتی یروا العذاب العلیم، اور ان قوموں نے پہلے نافرمانی کرتے رہے، پھر اللہ کی بات کو نہ مانا اور پھر انہیں عذاب کو دیکھ لیا، تو فرمایا کہ فلو کانت قریۃ آمنت، پھر اگر اس قوم نے ایمان لے کر بھی آ گئے، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی نہیں ایسی قوم کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی طرف سے عذاب کو دیکھ لیا ہو اور ان کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کیونکہ جب عذاب آنے لگا، قوم ہود یا قوم عاد جو تھیں ان پر جب عذاب آنے لگا، آندھی طوفان جن کے اوپر آنا تھا وہ آنے لگا، اب وہ توبہ استغفار کرے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تو پھر بھی اس نے بھی کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت کا فائدہ نہیں، جب تو عذاب دیکھ لیا نا۔ الا قوم یونس، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم تھی، لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذلت والا عذاب ان سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور خاص وقت تک ہم نے ان کو نفع عطا فرمایا، وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو یہاں بھیجا وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ورنہ ولو شاء ربک، اگر تمہارا رب چاہتا لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی پر نہیں کرنا چاہتا، اجازت دی ہے، امتحان ہے۔ اب امتحان میں یہ ہے کہ جب انسان اپنی مرضی ہر ایک کو دے دی، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نہ لے کر آئے، تو لہٰذا یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی قدرت کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ رہتے ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ دے دیا، ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنا منہ اللہ کی طرف کر لو اور یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانو، ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں سے نہ بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر پھر بھی تم نے ایسا کیا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارا، فَإِنَّكَ ذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تکلیف لے آئے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو پھر اس اللہ کے علاوہ کچھ تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا۔ تکلیف آ گئی اللہ ہی بچائے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر دے، تمہیں بھلائی دینا چاہے، تمہیں عافیت اور رحمت دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی اور فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْکُمَ اللَّهُ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو
جو بھی تم پر وحی کی جا رہی ہے، وصبر، اور جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرو، حتی یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب دوسری جو آیت سورہ ہود ہے، یہ سورہ ہود بھی مکی آیت ہے، سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 123 آیات 10 رکوع بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بھی وہی کتاب اللہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اور تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی ساروں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ جو بات سورہ یونس میں بیان فرمائی وہی سورہ ہود میں بیان فرمائی۔ آگے سورہ یوسف ہے، اس میں سارا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اس سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ جو احکامات بھی بیان فرمائے، اللہ کی قدرت بھی بیان فرمائی، اور دین پر مضبوط رہنے کے بارے میں احکامات بیان فرمائے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، شیبتنی ہود، کہ اس ہود صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہاں پر وہ احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جیسے وہاں پر الف لام راز کے ذریعے یہاں پر سب کو عاجز کیا، اس کے بعد فرمایا احکمت آیاتہ، کہ اس قرآن کی آیتیں جو ہیں ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر یہ کھول کر بھی اس حکیم اور خبیر کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، اور آگے بیان کروایا کیسے کھول کر بیان فرمائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ہر جگہ پر اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت کے لیے بھی فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو ملا دینا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ایسی ذات، عظیم ذات کے ساتھ کسی کو بھی ملا دو تو مخلوق ہے نا، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا یہ کتنا بڑا ظلم، لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے اننی لکم منہ نذیر بشیر، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے، تمہیں خیر اور عافیت اور برکتیں بھی اور بہترین بھی مال دنیا کے بھی اندر عطا فرمائیں گے، اور جو بھی بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ موڑ لو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر مجھے خوف ہے کہ تم پر بہت بڑا دن جو قیامت کا آئے گا، اس میں بہت بڑا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور سیدھی سی بات یاد رکھ لو، دنیا کے اندر جتنا بھی ہو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تم کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم سب نے کرنی ہے۔ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے جو نکل جائے گا تو وہ نقصان اور خسارے میں جائے گا۔ لہذا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو آئے وہ یہاں پر صرف اور صرف مجھے اور آپ کو حق کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کر دیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا کہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لائے تو چھوڑ دو ان کو۔ پھر یہ اللہ کیا کروں؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی کو بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہم نے ان کو وحی بھی کی، اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب جب حکم کیا کہ کشتی بناؤ تو فرمایا اب ان سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو ان کو، کشتی بنا لو، ایمان والوں کو اپنے ساتھ رکھ لینا، ان سے خطاب نہ کرنا، کیوں کہ بے شک وہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، انہوں نے کشتی بنائی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے لوگ ان سے گزرتے، نوح علیہ السلام کے دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے، بے وقوف آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر کون سا پانی آنا ہے، کیا صورتحال ہونی ہے، وہ وہاں پر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کوئی کہہ دو، ان کو بتا دو کہ آج تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایسے عذاب کو لے کر آئے گی جو تمہیں ذلیل اور خوار کر دے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، کہ اللہ کا حتیٰ کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور میں سے بھی پانی نکلنے لگا، ہر جگہ سے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اتنا پانی آیا، اتنا پانی کہ پوری دنیا کے اندر سیلاب آ گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کافی جگہوں پر ہم زمین جہاں پر انسان گیا بھی نہیں، اس کو کھودا گیا، وہاں پر دیکھا ہم نے ایک خاص قسم کی تہ مٹی کی نیچے آئی، جس طرح کہیں کبھی پانی آیا ہو اور پانی آہستہ آہستہ جمع ہو۔ بہت ساری جگہوں پر آج بھی وہ نشانیاں طوفان نوح کی جو کم و بیش 8000 سال پہلے آیا تھا، آج تک وہ نشانیاں زمین کے اندر مل رہی ہوتی۔ اور بعض روایت میں تو آتا ہے کہ وہ جودی پہاڑ جو ترکی کے اندر ہے وہاں پر اتری، بعض کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ کشتی بھی ملی ہے، اللہ ہی جانے، لیکن ملے نہ ملے جب قرآن نے بتا دیا تو ہم آنکھوں سے دیکھیں، شاید اس پہ ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن میں آیا اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب ان کے بعد یہ ہوئی، حتی اذا جاء امرنا، جب وہ اللہ کا حکم آیا، تندور سے بھی پانی نکلنے لگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اللہ نے حکم فرمایا کہ ہر چیز، ہر نفس، ہر مخلوق میں سے دو جو جوڑے اس میں سے لے لیں، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ومن آمنا، لہٰذا سارے کے سارے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو جن پر اللہ کا فیصلہ آ گیا اور جو ایمان لے کر آ گئے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لے کر آئے مگر تھوڑے سے لوگ۔ روایت میں آتا ہے 80 یا 82 لوگ تھے، وہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ ہوئے۔ وقال اركبوا فيها، اور فرمایا کہ تم اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا ومرساہا۔ پھر یہ دعا وہاں پر پڑھی، ان ربی لغفور رحیم، کہ بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایسی موج جو پہاڑوں جیسی تون پہ وہ بہتی چلی گئی، چلتی گئی۔ ونادى نوح ابنہ، اب صورتحال یہ ہوئی، ایسی تیز قسم کی بھی لہریں آئیں، اور یہاں پر ایک اصول بتایا۔ ہمارے ہاں تو بڑی بات چلتی ہے حسب نسب کی بات، فلاں سید ہے، فلاں پیر کا اولاد ہے، فلاں بزرگ کی اولاد ہے۔ نہیں، ہمارے لیے تو سید بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے پیر کا بیٹا بھی سر آنکھوں پر ہے۔ عزت احترام دوسری چیز ہے، لیکن بخشش کا معاملہ عمل کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا 4 بیٹوں میں سے وہ جا کر پہاڑ پر چڑھ گیا، کہا بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ اور سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ بنو۔ تو فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ، ایک جگہ سے، یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ، اللہ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ قَالَ، کہنے لگا، سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ سیلاب ہی ہے نا، لیکن بات یہ تھی یہ سیلاب نہیں، اللہ کا عذاب تھا، اور جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، مقصد سب کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آسمان پر چڑھ جائے چاہے وہ پہاڑ پر چڑھ جائے۔ تو فرمایا قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے آج اللہ کے حکم سے سوائے اس ذات کے جس پر وہ رحم کر دے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہ گفتگو ہو رہی تھی، بیٹا پہاڑ پر کہہ رہا تھا میں چڑھا ہوا ہوں، اور ایک موج آئی اور اٹھا کے پھینک کے مارا، اور فرمایا کہ وہ اسی وقت غرق ہو گیا۔ آگے واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا جب آئے گا، اس میں نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن اللہ کی ذات اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خبردار، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے ہی نہیں، کیوں؟ ان عمل غیر صالح، اس کے اعمال خراب ہیں، عقیدہ خراب ہے، کافرین کے ساتھ جا کر مل گیا ہے، یہ تیرے خاندان میں سے ہی نکل گیا۔
خاندان میں وہ رہے گا جو نبی کے اصولوں پر، نبی کے عقیدے پر، نبی کی دعوت پر لبیک کہے گا۔ اگر اس کو لبیک نہیں کہہ رہا تو سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سارا واقعہ ہوا نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طریقے سے پورا یہاں پر واقعہ ذکر کیا گیا، اور وہ خیر عافیت سے وہاں پر اترے۔ اور پھر یہاں پر قوم عاد کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا، انہوں نے بھی دعوت دی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ارے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی مقصد نہیں، میں تو تمہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ خیر کی طرف آ جاؤ۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں لیتا، ان اجری الا علی اللہ، یہ اجر تو میرا اللہ پر ہے، اللہ ہی دے گا۔ کون سا اللہ؟ علی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو وہ آ جاؤ اللہ کی طرف، تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم اور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے بھی اللہ کی بات کو نہ مانا اور نافرمان ہو گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور فرمایا کہ فلما جاء امرنا، جب اللہ کا حکم آیا، نجینا نوح ھودا والذین آمنوا معہ، ہود کو بھی بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا اپنے فضل سے، اور ونجیناہم من عذاب غلیظ، خطرناک اور سخت عذاب سے بھی انہیں میں بچا دیا۔ باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو یہ عذاب اسی طرح مختلف قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا، اور ان کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اب یہ ساری مکی صورت میں تمام نبیوں کی اتنی تفصیل سے واقعات بیان فرمائے، آپس کی کنورسیشن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی قوم کے ساتھ تھی، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اور یہ وہ نبی بتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں مکے کے لوگ جانتے تھے، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی اس کا کوئی استاد نہیں، کچھ نہیں سیکھا اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے لکھنا نہ جاننا یہ عیب ہے، اللہ کے رسول کے لیے کمال ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی جو لکھنا نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن ایک دم ایسا کلام لے کر آتا ہے کہ عرب بھی حیران و پریشان ہو جاتے، اور وہ بھی ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں پر دکھا دیں کہ واقعی ہم ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا، اس میں اللہ نے 3 چیلنج دیے۔ کیسا قرآن لے کر آؤ، قرآن نہیں لے کر آ سکتے، 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 نہیں لے کر آ سکتے، 1 صورت لے کر آؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد ساری آگے اللہ نے فرمایا اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہی ہیں جو خبریں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اور تمہیں یہ واقعات بتاتے ہیں، اب تمہارے اوپر ہے کہ اس نبی کی باتوں کو مان لو۔ اگر یہ مان لو گے تو تم فرما بردار بھی ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، بہت سارے لوگ مان بھی گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، کہ تم اپنے معاملے میں رہو، ہم اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بے شک نہ مانو تم، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بات ماننی بھی پڑے گی۔ اگر مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو ساری چیزیں تمہیں پتہ لگ جائیں گی اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، یہ غیب کی باتیں ہیں نبی، ہم تمہارے پاس وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ هَٰذَا، یہ باتیں نہ تمہیں پہلے پتہ تھی نہ تمہاری قوم کو پتہ تھی۔ لہٰذا اب ان قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ سچا اور پکا نبی ہے جو اتنی باتیں بتاتا ہے۔ فصبر، اگر یہ نہیں بھی یقین لے کر آتے، نہیں عمل کرتے، نہیں ایمان لاتے، فصبر، صبر کر لیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک عاقبت اور آخرت متقی لوگوں کے لیے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے۔
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ان انبیاء کے واقعات سے سبق لے کر اطاعت اور فرما برداری کے رستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ مانتے گئے کہ آج تک قیامت تک یہ سلسلہ ہے، جنہوں نے نبی کی بات کو مانا اس کے طریقے پہ چلے تو وہ کامیاب ہو گئے، پھر چاہے وہ مالدار تھے، پھر چاہے وہ غریب تھے، پھر چاہے وہ حکومت والے تھے، پھر چاہے وہ غلام تھے، چاہے بڑے بادشاہت والے تھے، یا پھر ایک فقیری کی زندگی گزار رہے تھے، شرط تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ جس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا، جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری نہ کی انہیں ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قومی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکات سے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، یا اللہ قرآن کے نور سے منور نہیں ہوتے، اے اللہ اس سیاہی کو اسی قرآن کے ذریعے اللہ اس کو دھو دے۔ یا اللہ اس کو صاف اور منور فرما۔ یا اللہ اپنا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء بزرگان دین، جمیع مسلمین کو بخشا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، اے اللہ بے شمار اس میں ریا ہوگی، بے شمار اس میں دکھلاوا ہوگا، لیکن تو کریم ہے اللہ، بغیر کیے بھی گزارا نہیں، بغیر مانگے بھی گزارا نہیں۔ اے اللہ تو عطا کرے پھر بھی تو کریم ہے، تو نہ عطا کرے تیرے بندے ہم تیرے سامنے ہی جھکیں گے، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں گے۔ اے اللہ حرمین شریفین میں اور پوری دنیا کے اندر اے اللہ مسلمان ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ سب کو عطا فرما۔ یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کے اسلام کو مضبوط فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو مضبوط فرما، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو ایمان کی اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ داخلی اور خارجی دشمنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ قرض دار کو قرض سے نجات نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما۔ اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ حلال طیب طاہر رزق خوب نصیب فرما۔ یا اللہ طیب طاہر رزق خوب نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں، اے اللہ اپنے رستے میں اے اللہ خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میرے بھائی دنیا سے جا چکے، اے اللہ قبروں میں لاوارث پڑے ہیں، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔